رمضان رمضان کا رنگ ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان کا رنگ ہے رمضان. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اصحاب و انصار پر. ناظرین گرامی، آج الحمدللہ ہم 28ویں سال نشریات میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور جس طرح سے ماہ سیام کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور اس ماہ سیام کی نشریات میں روز اول سے لے کے اب تک ہم نے یہ کوشش کی کہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے، خواہ وہ گفتگو سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، بزنس کمیونٹی سے ہو، یا دینی اعتبار سے ہو. ہم نے کوشش کی کہ مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان مسائل کا جواب اور حل تلاش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ محفل یقینی طور پہ پر رونق رہی. اور آج الحمدللہ تقریباً ہم ماہ سیام کے اختتام کی جانب آ چکے ہیں کہ 28ویں سحر نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں وردہ قلندری. ناظرین گرامی، اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ہر لب پر لبیک. اس کے ساتھ ساتھ یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ. ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، چلے ہر پل ایک قدم آگے. ہر پل چلے ایک قدم آگے. یہ غلطی جاتی ہے ہمیشہ ان کے نمبر کٹے روزانہ کی بنیاد پہ، وہ نمبر آخر میں جو لفافہ ملے گا اس کی بنیاد پہ کاٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ ان نمبروں سے پیسے کٹیں گے تو وہ تو کٹ جائیں گے. اللہ اللہ. اس کے بعد ناظرین گرامی، گلیمر پینٹس، المدینہ فلور ملز، اجوا کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لصیفہ بریڈ، لذت بھرے مسالے، ناہید بلڈرز، مال ون شاپنگ کمپلیکس، اٹلانٹس ٹاور، ٹیب اسکول اینڈ کالجز، کوثر آئیکن ایتھلیٹس ارینا، لیگزورا وڈ آرٹ، لیگزس وڈ آرٹ، الصوفی ڈرائی نٹس، دیسی چنا اینڈ نمکو، بولڈ فٹنس جم ایکسپریس، بولڈ بیوٹی اسٹوڈیو اینڈ ڈی ایم ایس کیو بائی وردہ قلندری فیشن ونیوارٹ. بالکل ایسے ہی جناب علی، جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا ایک عدد کہ جو ہے وہ آج سے کوئی 10-12 روز پہلے کہ دا ایم ایس کیو بائی وردہ قلندری کچھ انعامات لوگوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں کل چاند رات ہو جائے گی، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر وردہ یہاں موجود ہے. جو چاند رات میں ڈی ایم ایس کیو پہنچ گیا شاپنگ کی آن ایئر، ہم بتا رہے ہیں کہ حضرت نیوز کی طرف سے آپ سب کے لیے تعریف ہے. چلے ایک چیز سے اور ڈن ہو گئی جی، تو جوڑوں کا تحفہ آپ سب کے لیے ایک طور پہ دا ایم ایس کیو کی طرف سے. تو آپ لوگ جو پہنچے، اور جو ہے وہ 5,000 روپے کا لفافہ اور ایک سوٹ خاتون کے لیے 5,000 روپے، ایک سوٹ، اور پھینیاں بھی کر لیں میٹھے میں. عید ہے، سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ والی، ٹھیک ہے، یہ سب سمجھے میری سسرال عیدی جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک آل پرس کا جو ہے وہ 2 لیٹر والا جو ہے وہ نور پور کا کر لیں. چلیں اسرائیلی پروڈکٹ ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا.
باقی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کر سکتے ہیں ویسے تو خیر, لیکن پھر بھی نور پور کا جو ہے وہ ہم دے دیں گے. تو جی یہ ساری یہ چیزیں سب فلسفی باتیں ہیں جو انصب نے کی ہیں. ایکسکیوز ہے. اور ناظرین گرامی, یہ سب جیسے ہی آپ سوچیں گے پھر ایک دم صبح عید ہوگی اور ہم بھی اٹھا دیں گے بیٹا نماز پڑھ لو جا کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب مذاق ہے, آپ نے سیریس بالکل بھی نہیں ہونا ہے. لیکن ہمارے درمیان جو ہے وہ تلاوت کلام ربانی کا شرف حاصل کر لیا جناب محمد علی نقشبندی صاحب نے, اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے درمیان روزانہ کی بنیاد پر سارے مہمان موجود ہوتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمانان سے مختلف موضوعات پر بات چیت کی جائے. تو آج بھی ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں. آپ اس وقت ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ایس 63 سے, یعنی لطیف آباد حیدرآباد کی سیٹ تھی. پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا اس وقت تعلق ہے جس وقت گورنر سندھ پاکستان مسلم لیگ کے بن چکے ہیں. میری مراد جناب میر یاسر تالپور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا, آپ تشریف لائیں یہاں پر. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, نوجوان عالم دین ہے, مذہبی اسکالر ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں اور شریک حیات کی تلاش میں, جناب محمد ارسلان لودھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور انہی کے ساتھ ہمارے درمیان جو سناخواں موجود ہے, آپ کا نام ہے جی محمد جاوید جنید قادری, شہر حیدرآباد کے مشہور معروف سناخواں. میں یہیں سے بات کو کنٹینیو بھی کروں گا سر, ایک تو آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کیجئے جناب محمد جاوید جنید قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نوری کی, نوری محفل پہ چادر تنی نوری کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوانوں ماں آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بد بخت جو آج محروم ہے وہ بد بخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. مومنوں آج گئے جے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ
لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو لوٹنے کا مزاج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسین نظر مانگ لو درد دل اور حسین نظر مانگ لو طیبہ والے کی نگری میں گھر مانگ لو طیبہ والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے نوری میں ہے پل پہ چادر تنی نوری کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جناب جاوید جنید قادری صاحب. اور یقیناً جو ہے وہ اب میں بات کو آگے بڑھاؤں گا اور آج 28ویں جو ہمارے پاس جو ہے وہ شب ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. یعنی کہ چونکہ ماہ صیام اب گزر رہا ہے, اب جو ہے وہ عید بھی قریب ہے اور جتنا ہماری جو ہے نا وہ رمضان میں ایک روٹین ہوتی ہے نا کہ پورا دن روزہ رکھ کے ہم جو ہے وہ نمازیں بھی چلیں اسی مہینے میں سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں, تقریباً 5 وقت کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا. تو یہ کہ وہ یہ رمضان کی روٹین میں ہوتا ہے یہ والا معاملہ. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نا تو اگر عید جمعے کے دن بھی آ جائے تو لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے عید کے دن نا, تو ذرا ہم اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن خیر میں جناب یاسر صاحب کی جانب آؤں گا اور یہاں سے بات کا آغاز کروں گا. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سیاسی جماعت سے بھی ہے, پھر حیدرآباد میں آپ کی جو شخصیت ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہو, چیزیں کرنی ہو یا اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے آواز اٹھانی ہو تو ہم دیکھتے جی یاسر صاحب کا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کھول لے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی وہاں سے نا. تو ایک ایسی شخصیت ہم نے آپ کی دیکھی شہر حیدرآباد میں. بات کا آغاز یہاں سے کروں گا, ابھی ریسنٹلی آپ کی پارٹی کے گورنر بنے جی سندھ میں جناب نہال ہاشمی صاحب. اچھا اس سے پہلے جناب کامران ٹیسوری صاحب جو تھے ان کے لیے بڑا مشہور رہا کہ عوامی گورنر تھے, عوام میں موجود تھے, بہت سارا سسٹم انہوں نے عوام کے لیے کیا. لیکن جیسے ہی نہال صاحب آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ آئی ٹی کے اسٹوڈینٹس کے لیے سسٹم لگا ہوا تھا وہ انہوں نے اکھڑوا دیا جی آتے ہی ایک ہی دن کے اندر. وہاں پہ جو افطار کا سسٹم تھا وہ ہٹوا دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہال ہاشمی صاحب چونکہ آپ کی پارٹی کے گورنر ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے, کیونکہ سندھ کے لوگ ذرا محبتوں والے لوگ ہیں, وہ قریب رہنا چاہتے ہیں لوگوں کے نا, تو کیا وہ محبتیں عوام سے ان کو ملیں گی اور کیا نہال ہاشمی صاحب بھی آنے والے وقتوں میں ایک عوامی گورنر بن کے سامنے آئیں گے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کے ٹرانسمیشن کا, آپ نے حصہ بنایا آج مجھے اور اپنے تاثرات دینے کا موقع دیا. اور جس طرح سے کل حلف اٹھایا ہے مسلم لیگ نواز کے نہال ہاشمی صاحب نے, گورنر صاحب نے, تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے, ایک سینئر پولیٹیشین رہے ہیں, پہلے بھی سینیٹر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب, دیگر منصب پہ بھی وہ رہے ہیں. تو اس بار ان کو گورنر دیا گیا ہے اور ایک عوامی گورنر ہے جس کی وہ عوام میں ایک ساکھ بنی ہوئی ہے. جب کامران ٹیسوری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی ایک اچھے گورنر تھے, لیکن حالیہ جو ان کا وہ بیان تھا ایک لسانیت پر مبنی اور صوبے کی الگ بات کرنا, وہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ چیز لے ڈوبی. تو ہمارا کوئی جو یہ باتیں ہیں کہ گورنر کی ایک ایسی ریپرزینٹیو پوسٹ ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر کوئی بھی بندہ, ایک آئینی عہدہ ہے, اس پر بیٹھ کر کوئی بھی لسانیت کی بات یا کوئی فرقے کی بات یا ایک جماعت کی نمائندگی وہ نہیں کرے. گورنر فار آل ہوتا ہے, پورے پاکستان کی وہ نمائندگی کرے اور پورے پاکستان کی جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ اقتداری جماعتیں ہوں
یا اپوزیشن ہو، ان سب کو ساتھ لے کر چلنا گورنر کا کام ہوتا ہے. وہ چیز وہ بخوبی نہیں نبھا سک رہے تھے. وہ صرف اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے تھے ایز اے گورنر، اور دوسری جماعتوں پر اور لسانیت کی باتیں اور یہ تنقید کرنا. تو میں یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں سے موجودہ جو گورنر ہے، کل جنہوں نے حلف اٹھایا ہے نہال ہاشمی صاحب، ان سب چیزوں سے باک ہے. وہ عوامی گورنر. اب یہ کہا جانا کہ ایک اردو گورنر کو ہٹایا ہے اور حسن نواز کے گورنر کو لائے، تو یہ بھی ہم کوئی پنجاب سے تھوڑی لائیں، یہ بھی کراچی کے کراچی کے اردو بولنے والے. میں یہاں پہ ذرا آپ کو انٹرپٹ کروں گا تھوڑا سا، بیکاز آپ کے بائک میں ایک ایشو آ رہا ہے، تو میں اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا، یہیں سے لے کر آؤں گا. میں ایک سوال ذرا ارسلان صاحب کی جانب لے کے چلوں پہلے، اور پھر ہم اس کو جو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ارسلان صاحب، ماہ رمضان تقریباً گزر گیا ہے، اور اب رمضان کے بعد لوگوں کی روٹین دوبارہ چینج ہوگی، دوبارہ آپ پرانے والی روٹین پر آئیں گے. دوبارہ وہ جو عبادات ہوتی ہیں، وہ جیسے وہ تھا نا ایک شعر بھی نا الوداع میں کہ تیرے آنے سے وہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوبارہ صفیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فجر میں پھر ایک ہی صف ہوگی. تو ذرا اس پر کیا کہیں گے؟ مبارک کا مہینہ بیسیکلی آپ کو وقت کا پابند بنانے کے لیے ہی آتا ہے، یعنی آپ کی روٹین صحیح ہو جائے، آپ ریگولر پنکچر ہو جائیں. اگر آپ 11 مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں اپنی روٹین کو چیک کرتے ہیں تو آپ جتنی ایکٹیویٹیز رمضان کی علاوہ کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر یہی ایکٹیویٹیز بلکہ شاید اس سے زیادہ بڑھ گیا. صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے پیاسے بھی ہیں، لیکن آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، آپ باقی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کا بھی موقع آپ کو ملتا ہے. تو اگر آپ بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود تمام ایکٹیویٹیز اس کو ٹائم پہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ جب آپ 11 مہینے میں کھاتے پیتے ہیں تو یہ تمام ایکٹیویٹیز تب بھی کی جا سکتی ہے. تو گویا رمضان آپ کو جو ہے وقت کا پابند بنانے ہی آیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے گویا ہمارا جو مطلب معاشرہ یا سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ چاند جیسے مطلب دکھا ہے تو گویا لوگ ویٹ کریں جی شیطان کھل جائے، بس کھل جائے تو 1 مہینے کے بعد اس سے کوئی ملاقات ہونی ہے، اور پھر وہ بازار فل ہے. اگر آپ دیکھیں مغرب کی نماز جب الوداع ہوتا ہے تو نماز مغرب میں ایک تعداد موجود ہوتی ہے، الوداع ہوا، نماز مغرب ہوئی ہے، اب پتہ چل گیا جی چاند دکھ گیا. اب عشاء میں آ کے مسجد کی صف دیکھیں آپ، جو مسجد باہر تک فل تھی اب اس میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے. تو مطلب 1 مہینے تک کنٹینیو ایک چیز کی پریکٹس ہے آپ کی، نماز مستقل پڑھ رہے ہیں آپ، عبادت آپ مستقل کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود بھی جسٹ 1 گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے آپ کو اور آپ پرانی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ رمضان کا آنا اور رمضان کے جتنے بھی اثرات و ثمرات تھے اس سے آپ کی شخصیت پہ اثر نہیں پڑا، اور رمضان سے آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اگر آپ یہ بات خود محسوس کرتے ہیں، لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا، آپ خود محسوس کریں بات، بھائی رمضان کے اندر میری ایکٹیویٹیز کیا تھی، میرے معاملات کیا تھے، رمضان کے جانے کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤں کہ مجھے رمضان کی طرح ہی 11 مہینے گزارنے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں برکات کتنی ہے تو یہ خواہش مند ہوں گے اس بات کے کہ 11 مہینے نہیں 12 کے 12 مہینے ہی رمضان رہے. اصل میں انسان کی طبیعت میں حرص و طمع ہے، وہ جب اس کو کوئی لالچ ملتا ہے، کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وہ سب فوراً جاتا ہے. رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہو گیا، نیکیاں بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا، تو وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے. لیکن باقی دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو بنسبت رمضان کے دیکھنے کو کم ملتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی عام دنوں میں ہم نماز 5 پڑھتے ہیں 50 کا ثواب ملے گا، عام دنوں کے اندر بھی ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کے بینیفٹ رمضان جیسے نہیں ہے مگر ہے کچھ نہ کچھ فائدہ. اگر اس طرح اپنی طبیعت کو آپ اس طرف مائل کریں گے نا، لالچ کی طرف لے کر آئیں گے نیکیوں کے معاملے میں اور حدیث بنائیں گے خود کو، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی اپنی روٹین کو 12 مہینے رمضان جیسی بنا سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ خود چاہیں تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو یقینی طور پہ دیکھیں کوشش کرنی چاہیے ورنہ کہ جو نا انسان اپنے آپ کو چینج کرے، جس طرح رمضان میں چینج کرتا ہے. چینج ضروری ہے، بہت ضروری ہے جی. چینج نہیں آئے گا تو کام کیسے ہوگا؟ انڈائریکٹ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی بات مجھ پر آ رہی ہے؟ نہیں میں آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، میری مجال. خواتین کو ویسے کچھ نہیں کہتے. آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا ان میں چینج آپ کو کیا چاہیے. ہاں چینج چاہیے، ابھی اس کے لیے ہمت چاہیے کہنے کے لیے، آپ کو ضرورت چاہیے یہ بات کہنے کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں خواتین سے کہاں کہہ سکتا ہے مرد، ڈرتا ہے بیچارہ. جناب علی ہم جو ہے بات کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں یاسر صاحب سے، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے سر، اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے جی وہ بھی جو ہے وہ عوامی گورنر بن جائیں گے. لیکن ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص تھا جو نہال صاحب کو ہار پہنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور انہوں نے بڑے غصے میں وہ ہار چھینا اور وہ لے کے رکھ لیا. تو آتے ہی پہلے دن جس بندے کا غصہ اس لیول کا ہو تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے کہ وہ عوام میں جا کے ملے گا جلے گا؟
میں کل سے یہی چیزیں دیکھ رہا تھا مختلف پیجز پہ، اور وہ جو پیجز ہیں وہ تقریباً ایک ہی جماعت کے پیجز چل رہے ہیں، جو کامران ٹیسوری کی فیوریٹ جماعت ہے یا ان کی اپنی جماعت ہے کو وہاں سے وائرل ہوئی ہیں یہ چیزیں. لیکن وہاں پر کل حلف برداری میں خود موجود تھا، ہم خود موجود تھے. اس بات کی گواہی میرے ساتھ میرے دوست میرے بھائی کھیلداس کوہستانی اسٹیٹ منسٹر ہیں، آپ ان سے بھی اگر موقف لیں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور میں کل سے یہی موقف دینا چاہتا تھا کہ اصل چیز ادھر کیا ہوئی تھی. اصل چیز ادھر یہ ہوئی تھی کہ اگر آپ اور میں ہوتے تو شاید اس سے زیادہ غصے کا اظہار کرتے. کراچی کے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور سینیٹر ہیں ہمارے وقار مہدی صاحب، پیپلز پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں وہ، تو ایک سینئر پولیٹیشین ہے، بزرگ ہیں. تو ایک ادھر گورنر صاحب نے کیا کیا، حلف اٹھاتے ہی وہ عوام میں اتر گئے نیچے پنڈال میں کہ میں ہر کسی سے ملوں گا، اپنے ہر چاہنے والے سے، اپنے ہر ورکر سے، اس کے ساتھ سیلفی نکلواؤں گا اور اس کی میں مبارکباد وصول کروں گا، اس کو گلے لگاؤں گا. اور یہی سلسلہ چل رہا تھا تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. تو اسی سلسلے میں ایک بندے نے ہار پہنانے کے چکر میں سینیٹر جو ہیں اس کے پیپلز پارٹی کے وقار مہدی صاحب، ان کو بزرگ سیاستدان کو گرا دیا. وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ صوفے پہ گرے. اس کے باوجود وہ ہار اٹھا کے ان کے اوپر سے ان کو پہنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس پر انہوں نے اس کو جھڑکا کہ بھائی تم، یہ وقار مہدی صاحب میرے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں اور ادھر کے کراچی کے سینئر پولیٹیشین ہیں اور بزرگ ایک سیاستدان ہیں، آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے. اپنے ہی ورکر کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو گرا دیا ہے برا پیے، اور اس کے باوجود بھی وہ گرے ہوئے ہیں تو آپ ان کو مجھے ہار پہنانے آ رہے ہو اوپر سے. تو یہ واقعہ ادھر ہوا تھا کہ آپ اور بے ہوتے کہ جیسے ایک سینئر پولیٹیشین گرا ہوا ہے، پھر بھی وہ ان کی لوگوں کی وہ ہجوم اور یہ جو جمع غفیر میں کر رہے تھے وہ نہیں. تو آپ اور میں بھی ہوتے تو وہ ناراض ہوتے اس بات پہ اپنے کارکن پہ. اور انہوں نے وہ کارکن کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے، بھائیوں کی طرح سمجھتے. جس طرح انہوں نے جس دن ان کو اناؤنس کیا تھا صبح ان کو حلف لینا تھا تو رات کو مجھے ویڈیو کال کی ہے، سب اپنے کارکنوں کو حیدرآباد میں ویڈیو کال کی کہ آپ لوگ آئیں، آپ کے نام گورنر ہاؤس میں لکھوا دیے گئے انٹری میں اور آپ لوگ آئیں کل حلف برداری میں. تو وہ ایک بندہ، ایک عوامی بندہ جو حیدرآباد بھی آتا ہے، پورے سندھ میں جاتا ہے، ایک عوام کے بیچ میں ہی رہتا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرا یہی موقف تھا کہ جو یہ چیزوں پر پیجز پر یہ چلا رہے ہیں تو آپ بھلے وہ ویڈیو دیکھ لیں. تو وقار مہدی صاحب کسی اس میں ڈھکی چھپی سیاسی شخصیت تو ہے نہیں، تو اس میں وہ باقاعدہ صوفے پہ گرے ہوئے ہیں. یہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. آواز کو میوٹ کر دیا گیا ہے اور وہ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے معافی مانگے کارکن کو، ان کو آپ نے گرایا ہے، تو وہ چیزیں انہوں نے کاٹ دی ہیں اور صرف ایک اپنا منجن بیچنے کے لیے پہلے دن ہی گورنر کو متنازع کرنے کے لیے ویڈیو لگا دی ہے. بالکل نیال ہاشمی کی یہ پرسنالٹی ہے ہی نہیں، ہم سب جانتے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو پولیٹیشین گرے، بہت گرے، لیکن جو ہے وہ گرے تو ایسی بات ہے پھر ان کو اٹھانے کا حق تو بنتا تھا گورنر صاحب کا. تو اچھی بات ہے، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں اور آگے لے کے چلتا ہوں. صاحب اچھا، اب اگر ہم شہر حیدرآباد کی بات کریں نا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت آپ کی رہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل ہو، آپ جو ہے نا وہ دھڑلے سے لکھ دیتے ہیں بس. مطلب نا کوئی وہ نہیں ہے کہ جی جیسے ہم کھولیں گے تو آپ کی کوئی پوسٹ آ رہی ہوگی اور اس میں کوئی نہ کوئی پکچر اور کیپشن کرٹیسزم چل رہا ہوگا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا. تو مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ پرٹیکولرلی وہ پھر ضلع انتظامیہ ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا نا. تو اس وقت شہر حیدرآباد کا جو حال ہے، لائک تباہالی کا شکار ہے. ہم سڑکیں دیکھ لیں سوائے آٹوبان روڈ کے، وہ بھی بند تو گیا بیچارہ، ادھر کتنے لوگ مر گئے اس چکر میں، روڈ بننے کے چکر میں کوئی سسٹم نہ بنا. اس وجہ سے شہر حیدرآباد کی حالت پر ضلع انتظامیہ ذمہ دار ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کیسے مسئلے حل ہوں گے شہر کے؟ پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہر چیز وہ لکھ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی 20% بتاتا ہوں، 80% پھر بھی میں کور کر دیتا ہوں جو کوتاہیاں ہیں حیدرآباد کی انتظامیہ کی، حیدرآباد کے اسٹیک ہولڈرز کی. تو وہ 20% بھی سچ بولنے سے میرے کافی دوست میرے سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. کیونکہ حیدرآباد ہے، ساری سیاسی جماعتوں سے، پولیٹیشین سے ہمارا وہ رابطہ رہتا ہے، دوستی رہتی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بولنے پہ پھر انتظامیہ ہو، بیوروکریسی ہو تو دوستیاں خراب تو ہوتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں بتائیں ان کی غفلتیں جو ہیں، لیکن ایک عوامی درد سمجھتے ہوئے لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو کہ ہم نے بھی ایک لوگوں کے درمیان رہنا ہے. اور دن میں 100 میسج آتے ہیں، 100 لوگ ملنے آتے ہیں نا، کسی کا کوئی جائز مسئلہ ہے، پھر ہم بھی کتنا چپ رہیں گے؟ ہم بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں. لیکن ابھی بھی حالیہ میں نے جو پرائس کنٹرول لسٹ ایک تھی انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئی
डीसी साहब, कमिश्नर साहब की जानिब से कि भाई ये नर्क होंगे रमजान में, उन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने पर्सनली डीसी साहब को भेजा, ज़ैनुल आबिदीन साहब को, मैंने फयाज अबाई साहब को भेजा, उन्होंने कहा ओके नोटेड, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि आप सिर्फ बकरे के गोश्त की कीमत ले लें जो उन्होंने 2000 रुपये रेट लिस्ट में मुकर्रर किए, कहीं पर भी 2400 रुपये से कम तो नहीं मिला पूरे रमजान। सही। और बाकी सारी चीजें मैंने बारहा ये कहा इंतजामिया को, डीसी साहब को, कि आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो तालके के हैं उनको पाबंद करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को आप फाल करें कि ये हर दुकान पे, हर मार्ट पे, हर मीट शॉप की दुकान पे उनको पाबंद करें कि जो सरकारी रेट लिस्ट की नर्क की लिस्ट है वो आप आवेजा करें अपने शॉप पे, तो कोई बंदा आए तो उसको उससे बहस नहीं करनी पड़े, वो उधर लिस्ट देखकर, रेट देखकर गवर्नमेंट के उन चीजों पर, उन रेट पर अपनी चीजें खरीदारी करें। लेकिन कहीं पर भी कोई अफसर न निकला, न कोई प्राइस कंट्रोल वाले निकले, न कोई दूसरे डिपार्टमेंट जो है मुतलका वो उन्होंने कोई कार्रवाई की। हमारे 12 कहने के बाद लोगों को वही अजियत इस रमजान में भी हर साल की तरह झेलनी पड़ी। और जो देखे ना, एक बंदा अगर दिन में 2000 या 3000 कमाता है, एक आम बंदा, तो वो कहाँ से, कि पूरे रमजान भी नहीं सोच सकता कि वो अपने बच्चों को कोई बकरे का गोश्त खिलाएगा। तो अगर वो भी उसमें उसको 1 किलो पे 400-500 रुपये ऊपर मिले, तो यही दिन होते हैं कि उनके बच्चों की खुशियां, और यही एक इबादत का महीना है। दूसरे ममालिक में हम देखेंगे तो हर चीजें उनके जो ब्लेस्ड मंथ होते हैं उनमें कम कर दी जाती हैं, 50% ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं कि ये जो चीजें हैं उनको पर लग जाते हैं और डबल रेट पे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, और ये चीजें बड़ी नॉर्मल सी है पाकिस्तान में। मैं इसी बात को कनेक्ट करूंगा अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब, दीनी एतबार से अगर हम बात करें, वैसे तो मुनाफाखोरी इस्लाम में मना ही है, जाहिर सी बात है, दखल अंदोजी मना है, मुनाफाखोरी मना है। फिर भी अगर लोगों का एक माइंडसेट है कि जी आप एक चीज खरीद के ला रहे हैं, उस पर दिन भर मेहनत कर रहे हैं, रोजे में जो है ना वो चीज बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जी इसलिए हम जरा महंगी करके बेच देते हैं। तो क्या ये चीजें सही है कि ठीक है थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है तो आप कीमत बढ़ा के बेच दो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कारोबार के जो मामला है ना, उसका ताल्लुक आपके वो जो रूटीन के मामला है ना, उसूल होते हैं जो बिजनेस के, उससे ही होते हैं। अगर हमारे यहाँ आम दिनों में क्या होता है कि एक मखसूस माल है वो आप अच्छे स्टॉक में मंगा लेते हैं, वो रखा है आपके पास, और एक उसका एक परसेंटेज तय करते हैं इतना प्रॉफिट में आपको बेचना है। अब क्या होता है कि आपने तय किया है पूरे साल उसी पे बेच रहे हैं, अचानक क्या हुआ, रमजान आया, स्टॉक आपके पास पहले से पड़ा है, अब उसी प्रॉफिट में आपको बेचना है, लेकिन आपको पता है कस्टमर ज्यादा होगा तो आप उसको बढ़ा देते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहली बात तो ये कि जो मुनाफाखोरी इजाफी जो की जा रही है ना, ये हराम है, इसलिए कि आप मुसलमान को ईजा पहुंचा रहे हैं। मुसलमान के पास वो भी जायज हलाल चीजें जो इसको वो हासिल करना चाहता है, आप उसकी अप्रोच से उसको दूर कर रहे हैं, इसलिए उलमा ने हराम भी लिखा है। अच्छा, वो लोग जो स्टॉक कर रहे हैं बिला वजह और फिर वो महंगा करके बेचते हैं, उसने तो हदीस में भी मौजूद है बात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उसने फरमाया वो सब कुछ पा सकता है लेकिन जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। यानी एक ही बात में, एक ही जुमले में उन्होंने फरमा दिया कि ये जो शख्स यहाँ स्टॉक कर रहा है और कुछ प्रॉफिट के लिए वो मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है और अपना ही फायदा सोच रहा है, क्योंकि हदीस में क्या आता है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए नफामंद हो, वो अपना सोच रहा है सिर्फ। तो इस्लाम ने सिर्फ आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं रखी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके अहल अयाल की है, पड़ोसियों की, आपकी सोसाइटी की है। अगर आप इससे इनहिराफ करते हैं बिल्कुल, तो जाहिर है आप जवाब देंगे खुदा की बारगाह में इस चीज के लिए। तो जो रसूलुल्लाह का फरमान है, अगर उसके एतबार से आप इस चीज को देखें कि जो स्टॉक करके माल को महंगा करके बेच रहा है वो सब कुछ पा सकता है लेकिन जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। हदीस में आता है जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से ही आने शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो बात फरमाई गई ना, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता, ये मुहावरतन है, इसका मतलब ये कि वो जन्नत में नहीं जाएगा कभी। यानी यहाँ अगर कुछ नेमत वो हासिल करना चाह रहा है तो वो अबदी नेमतों से महरूम हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है, बिल्कुल गुनाह कर रहा होना ये चाहिए कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती अहमद बिन बरकारी साहब फरमाते थे जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको, कि आप कम प्रॉफिट में सामान बेचें, आपका कस्टमर ज्यादा होगा, नफा ज्यादा मिलेगा। इसी वजह से जो होलसेल के जो लोग हैं ना, जो होलसेल में कारोबार कर रहे हैं, उनको देखिए आप, उनका बिजनेस ज्यादा चलता है, रिटेल वालों को कम है, क्योंकि उनका कस्टमर जो है वो कम होता है, इसकी वजह ये होती है। लेकिन आप चाहे रिटेल करें या होलसेल करें, आप एक ऐसा प्रॉफिट उसमें लें जो आपके लिए किफायत करे, लेकिन किसी मुसलमान को कोई भी चीज हासिल करने में परेशानी ना हो, इसका लाजमन ख्याल करें आप। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है गुनाहगार हैं, खुदा के यहाँ जवाब दें इस बात को लेकर। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक से, आप कहीं नहीं जाएंगे, देखते रहिए करम रमजान, पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, हर लब पर लब्बैक। रमजान रमजान
का रंग है रमजान। रमज़ान का पैगाम है मोहब्बत और एहसास। आइए इस पैगाम को लब्बैक के साथ आगे बढ़ाएं। Introducing the all-new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां, हसीन तरसम। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमजान मुबारक।
रमजान का रंग है रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज की खुसूसी रमजान सार नशरियात करम है रमजान में, जिसको आप तक पहुंचाने में इश्तराक हासिल है। इसका लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हर लब पर लब्बैक। मैं चेक कर रहा था एक्टिव है या नहीं, देखा नहीं बिल्कुल एक्टिव ले रहा हूँ मैं आपका। ओहो, बस आप टीचर है ना, बता रहे हैं। हाँ, देखिए तो आप बाकियों के भूल गए, मुझे सिर्फ एक आधे की टैगलाइन इधर उधर होती है, सारे याद है। आपको याद है? बिल्कुल। आपका हाफिजा इतना अच्छा है, हाफिज महफूज शीरमाल हाउस की तरह। मेरा हाफिजा अली भाई की तरह है, सारे मरहूमीन याद है मुझे। अल्लाह अल्लाह। तो जनाब अली, हम जो है वो बात को ऐसे आगे कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ सवाल बिल्कुल मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमारे देखने वाले नाजरीन भी जानते हैं, क्योंकि मीर यासिर तालपुर जो साहब है हमारे पास, वो ऐसी शख्सियत है जिन्हें हैदराबाद जानता है। लेकिन हैदराबाद एक चीज है कि आपका ताल्लुक जो है वो पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, अब हम आपको मुस्लिम लीग नून में देख रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट है, और वो खासा आपका एक अरसे तक ताल्लुक रहा है, और फिर उनसे आपकी वफादारी भी बड़ी अच्छी रही है, लेकिन एकदम जो आपकी वफादारी का शिफ्ट है, ये सारा शिफ्ट कैसी आया? ये वो बात तो नहीं होगी कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी जैसे हमारे पास नए वो भी है, गवर्नर भी, तो ये क्या इस तरह की वजह से तो बदलाव नहीं है कि भाई चले ज्यादा वहाँ पे पार्टी में हमें अच्छे मौके मिल रहे हैं, टिकट वहां से मिल रहा है, और वो कहते हैं दोनों हाथ में लग के रड्डू खाने वाला हिसाब, तो ये इस वजह से तो शिफ्ट नहीं है आपका? नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर इक़्तिदार में हुकूमत सिंध में जो जमात है, और पिछले कई 18-20 सालों से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर फ़ायदे और तरजीहात की बात होती तो उससे बेहतर कोई जमात नहीं थी। फ़ायदे लेने के हवाले से इंतज़ामी मामलात में, हर चीज़ में वज़ीर आला उनका था, हर चीज़ ब्यूरोक्रेसी उनकी थी। तमाम 29 अज़ला में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारे पीपल्स पार्टी के अंडर आते हैं। अगर तरजीहात ये होती है हमारी फ़ायदा लेने की, तो हम कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन में ये फैसला भी नहीं हुआ होगा, काफ़ी चीज़ें हमने देखी होंगी। अब क्या है कि वो मेरी एक आबा व अजदाद भी हमारे इस पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में, और एक जमात रही है, तो मैं वो कोई भी ये बुराई नहीं करना चाहूँगा। अच्छी जमात उसमें फिट नहीं आ रहे थे, हम अपने आप को मिसफिट समझ रहे थे। मतलब ये तो आपने कपूर साहब कि मैं जो है वो हाजिर का मूवमेंट में अनफिट था, और यहाँ पर है कि कुछ चेहरों की और कुछ खानदानों की इजारादारी हो गई है निचली सतह पर। ऊपर सतह पर हम नहीं कहेंगे, ज्यादातर है वो तो उनके फिर जरदारी साहब है, ये बिलावल साहब है, उनका तो हक है। लेकिन ये निचली सतह पर जो लीडरान है, हमारे हैदराबाद की बात कर लें या दूसरे अजला में भी, पूरे सिंध में यही है कि जिसको एक बार मौका मिल रहा है, फिर वो कारकुन का हक वो कारकुन तक ये मेरी बात से पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है वो भी इतफाक करेंगे। पीपल्स पार्टी के जो हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो ओहदों पर फायज हैं, वो भी मेरे दोस्त इस बात से इतफाक करेंगे कि उनको उनके जायज हकूक पर नहीं रखा जा रहा था, और ये देखने के बाद वो इस पर कमेंट भी करेंगे। और जो है कुछ जिनके जो सिस्टम में आ गए हैं लोग, उनके ही मंजूर नजर लोग, ख्वाह उनका पार्टी से ताल्लुक था नहीं था, सिर्फ वो उनकी जी हुजूरी में पूरे उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को आगे लाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और उन्हीं लोगों को टिकट्स के मामला तक भी उन्हीं लोगों को रखा जा रहा था। तो यही वजह थी कि मैंने एक बेहतर ऑप्शन ये समझा कि यहाँ पर चले, ये बात तो नहीं है, मेरिट पर देखा जा रहा है, मुस्लिम लीग नून चले इधर इख्तिदार में नहीं है, लेकिन कहीं तो हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने का, और काम वाले बंदे कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह हैदराबाद की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अंशुल, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि पीपल्स पार्टी में इतने साल रहने के बाद आपको पता चला कि वहाँ कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है, तो मुस्लिम लीग नून को ही आपने क्यों चुना, या आपको क्यों लगा कि भाई ये लोग ऐसे नहीं है, या मेरिट पे देखा जा रहा है? ऐसी भी तो कोई चीज आपको नजर आई होगी तो ही आपने ज्वाइन किया ना। देखें, जैसे सिंध में कई काम हुए, सिंध में पहले भी गवर्नर जुबैर साहब रहे, इस वक्त निहाल हाशमी साहब हैं गवर्नर मुस्लिम लीग के। सिंध में से मुफ्ता इस्माइल साहब को अभी वो पार्टी में नहीं है, और शायद खाकान अब्बासी साहब, इनको बनाया गया, देखो वज़ारत उज़्मा तक ले आए, और वज़ीर ख़जाना तक मुफ्ता इस्माइल साहब को। सिंध से काफ़ी लोग हैं, खियलदास कोहिस्तानी हैं, जैसे वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, सईद शाह मोहम्मद शाह हैं, सीनियर तरीन सियासतदान हैं सिंध के,
وہ ہیں. ایسے کئی لوگ, اس سے پہلے صدر ممنون حسین تھے, صدر پاکستان. تو سندھ کو ہمیشہ اس پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے, حالانکہ یہاں سے ہمیں ووٹ نہیں ملتے ہیں. یہ ہمارا نواز شریف صاحب کے ساتھ جب میری ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات ہوئی تھی, ٹکٹس ہمیں مل رہے تھے, تو 1-to-1 ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا تھا کہ سندھ کے لوگوں سے ہمیں وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ملی جتنا ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے, جتنا ہم نے. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں سندھ کے لیے ہمیں جب ایک وقت تھا کراچی میں نو گو ایریا تھا, کئی جماعتیں تھی ادھر اقتدار میں, لیکن کوئی بھی شام کو روز بوری بند لاشیں اور ٹارگٹ کلنگ, کوئی 15-20 لوگ روز شہید ہوتے تھے. کراچی کے مقامی لوگ تھے. ہر اخبار میں, ہر نیوز پہ یہ خبر ہوتی تھی کہ آج 15 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہے. وہ آج چیزیں کہاں, کس نے ختم کی؟ کراچی سے یہ جو تھا ایک دہشت گردی کا, اور اندرون سندھ میں بھی یہ پچھلا جو اقتدار تھا 90s کا نواز شریف کا, اندرون سندھ میں بھی جو ڈاکو کلچر تھا, جس کو سندھی میں ہم وہ داڑیل کرچل کہتے ہیں, اور ڈاکو پداروں کو, لوگوں کو لوگ اٹھا لیے جاتے تھے, اس وقت کا بھی کریڈٹ امن کرانے کا نواز شریف کو جاتا ہے. اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو 2014-15 کے بعد جو کراچی میں امن آیا, اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا اور یہ بتا خوری کا یہ جو ختم کرنے کا جو سہرا جاتا ہے, وہ بھی نواز گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو یہ سارا سہرا جو ہے وہ ہماری پاک آرمی اور پولیس کو نہیں جاتا؟ سر بالکل جاتا ہے, لیکن جو ہے کام تو دیکھو کرنا ہے, لیکن ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, ایک سیاسی جو ہوتی ہے. دیکھیں نا, اب براہ راست جو ہمارے ادارے ہیں, پولیس ہے اور جو دوسرے جو ادارے ہیں, وہ کاروائی نا نہیں کر سکتے ایسے, لیکن اگر ان کو حکومت فیسلٹیٹ کرتی ہے, اور حکومت کا فرض بھی ہے کہ جہاں پر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو وزارت داخلہ ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے, اور دوسرے محکمے ہیں ان کو وہ پابند کریں. اس سب کا سہرا جاتا ہمارے اداروں کو ہے, لیکن حکومت کس کی تھی اور کس کی حکومت میں پالیسی بنی, اس کا سہرا ہمیں نواز لیگ کو دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلے ہم کسی حد تک یہ بات بالکل مان سکتے ہیں کہ جی یہ سہرا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے, لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹل سندھ میں مسلم لیگ نون کو بھی جگہ بنانے میں, کیونکہ ابھی وفاق میں ان کی حکومت ہے تو گورنر تو ان کا آ گیا, لیکن اگر ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کریں, ہم وزیر اعلیٰ کی بات کریں, ہم سندھ کی گورنمنٹ کی بات کریں, تو مسلم لیگ نون کو اسٹل بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی سندھ کے اوپر ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی, ووٹ بینک بنانے کے لیے. بالکل بالکل محنت کرنی پڑے گی, اور محنت انشاءاللہ ہم کریں گے جس طرح سے ابھی محنت کر رہے ہیں پورے سندھ میں. آپ دیکھ لیں کہ سید شاہ محمد شاہ اور کھیل داس کوہستاری, حالانکہ وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں, لیکن پورے سندھ کی عوام کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اب قاسم آباد کے میں حلقہ کس کا ہے, قاسم آباد میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں, قاسم آباد سے ہمیشہ کون جیتتے ہیں, لیکن قاسم آباد کے فیڈرز کے مسائل ہوں, قاسم آباد کے جو ہیں ٹرانسفارمر کے مسائل ہوں, قاسم آباد کے لوگ بجلی کے مسائل ہوں, گیس کے مسائل ہوں, گیس ریلیٹڈ مسائل ہوں, وہ کس نے حل کیے؟ وہ اسٹیٹ منسٹر کھیل داس کوہستانی نے ادھر کیا ہے. نوری آباد میں, جام شوروں میں, سیون میں, دادو میں, پورے سندھ کے 29 اضلاع میں جس طرح اس نے کام کیا, اور بلا تفریق لوگوں کو 200 kV کے 100 kV کے ٹرانسفارمر جو نئے ہیں وہ الاٹ کروا کر دیے ہیں. وہ کہیں پر بھی آپ کو جو اقتداری جماعتیں اتنا کام آپ کو نہیں ملے گا. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں نہال ہاشمی صاحب سندھ میں بھی پنجاب والا طریقہ کار جو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. نہال ہاشمی صاحب ایک اعلیٰ کردار کے مالک ہیں اور ایک سینئر پولیٹیشین ہیں. ان کو اگر ہماری قیادت نے یہ ذمہ داری دی ہے تو یہی سوچ کر دی ہے کہ وہ سندھ کی عوام کو بھی اس طرح سے فیسلیٹیٹ کرے جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ آنے والے چند, ابھی تو آج ان کا پہلا دن تھا, تو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ یہ گورنر سندھ میں کتنی تبدیلی لاتا ہے. چلیں جناب علی, تو پھر تیاری کر لیں علامہ صاحب آپ بھی, کیونکہ آنے والے وقتوں میں بسنت آپ بھی منا رہے ہوں گے سندھ کے اندر, پتنگ اڑائیں گے اپنے سارے مل کے. لیکن نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. جناب راشد شیخ صاحب موجود ہیں, ہم بیٹھیں گے کلام کی جانب. میں گزارش کروں گا راشد صاحب سے کہ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنا دیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ, منور میری آنکھوں کو میرے شمس توہا کر دے, منور میری آنکھوں
شمس دہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے رمضان رمضان کا رنگ ہے رمضان رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all new unique doll tubular egg series. آ گئی یونیک چھا گئی یونیک. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال ون شاپنگ کمپلیکس شاپنگ کا جہاں حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں، شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
रमजान का रंग है रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज की खुसूसी रमजान से नशरियात कर रमजान में जिसको आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का नाज़रीन गिरामी। जी हाँ बिल्कुल, और जो है वो आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज स्टूडियो से बराह रास्त। और अभी एक टेक्निकल इशू की वजह से हम चले गए थे फौरन ब्रेक पर। और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, जहां अली भाइयों व मसले तो होंगे, लेकिन खैर मसलों का हल भी हम ढूंढ के ले आते हैं। जनाब अली, मैं बात कर रहा था, यासिर साहब भी मौजूद हैं, उसके साथ अल्लामा अरसलान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अरसलान साहब से बात का आगाज करता हूँ और फिर हम जो है वो अब फिर कंटिन्यू करेंगे इस बात को। अल्लामा साहब, चूंकि आज 28वीं शब है और नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो चांद रात होती है वो भी बहुत ज्यादा एक कदर अफजल रात है, जिसमें जो है ना वो क्या नाम है पूरे रमजान की जब इबादत करते हैं उसके तोहफे तोहफे और उसका सिला मिलता है, तो जरा उसके मुतालिक कुछ बताइएगा, उसमें किस तरह इबादत करनी चाहिए। और बिल्कुल मैं यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करना भी चाहूंगी कि अक्सर और बेशतर हमने ये भी सुना है कि ईद के दिन की जो इबादत है और ईद के दिन की जो नमाज वगैरह वो भी ज्यादा अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला तोहफा दे रहा होता है, लेकिन हम उसमें ही नाअहली बरतते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अगर मैं आसान अंदाज़ों में आपको समझाऊं तो आप यूँ समझने की 28वीं शब है, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब यहाँ आते थे और कुछ ना कुछ तहफ़ मुझे तो लाज़िमन मिलते ही थे, लेकिन जब ज़ाहिर है आखिरी ट्रांसमिशन होगी तो मुझे बहुत सारे तहफ़ और भी मिलने हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ की तरफ से। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि रमज़ान में जब बंदा इबादत करता है तो उसको नेकियाँ मिलती है और बहुत सारे जो उसके मामलात हैं वो हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ान में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने के बाद भी जब रमज़ान इख्तिताम पजीर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से बाकायदा ये हदीस के लफ्ज़ हैं कि पूछता है कि अगर किसी मजदूर ने मजदूरी की है तो उसका क्या जो है वो सिला होना चाहिए। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, तो अल्लाह फरमाता है ठीक है मैंने मजदूरी में इन सबको मगफिरत दे दी है, जाके ये ऐलान कर दो। यानी आप देखिए रमज़ान हमारे लिए रहमत का, बरकत का, मगफिरत का महीना है। रमज़ान जब जा रहा है जाते जाते भी हमें नमाज की जा रहा है। अच्छा, फिर वो एक बात जो इससे पहले हो चुकी थी कि जैसे चांद दिखा लोग जो है दूसरी एक्टिविटीज में लग गए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बनाया कि जो चांद दिख गया आपको उसके बाद भी, क्योंकि वो अब इम्तिहान का वक्त है आपका। रमजान में तो आसान था सब कुछ करना, अब मुश्किल हो गया, शैतान भी खुल गया है, ठीक है ना। अब गुनाहों के जो मौके वो आसान है आपके लिए, तो अब आपका इम्तिहान है कि अब आप मस्जिद में रहेंगे या बाजारों में रहेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को, ये जो रात ईद उल फित्र वाली होती है, ईद उल अदहा वाली होती है, इसको लैलतुल जायज़ा के नाम से हदीस में बयान किया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि इनाम मिलने वाली रात। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रात को इबादत करता है तो जिस दिन सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे उस दिन उसका दिल मुर्दा नहीं होगा, यानी बरोज़े माशर। क्योंकि माशर का जो नक्शा बुखारी शरीफ की हदीस में बयान किया जाता है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा जो है वो होलनाक मंजर है। कि हदीस में यहाँ तो लफ्ज़ लिखे हैं कि वो वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह की खौफ की वजह से जो बूढ़ा बच्चा होगा वो गम के मारे बूढ़ा हो जाएगा और लोग अपने ही पसीने के अंदर जो है वो डुबकियां लगा रहे होंगे। यानी इतना होलनाक मंजर बयान किया है कि जाहिर है अल्लाह का खौफ आता है और हैबतारी होती है। तो अगर ऐसा मंजर कोई शख्स देखेगा यकीनन वो खौफज़दा होगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो लैलतुल जायज़ा में इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन सबके दिल खौफज़दा होंगे उसको उस खौफ से बरी रखेगा। अब फिर आपने जो ईद वाली बात की, तो ईद के लिए तो एक वजीफा है, बहुत मशहूर मारूफ है, और मैं सबसे ही कहूँगा कि इसकी आदत बना लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये एक वजीफा होता है। यह आपको कमोबेश 300 मरतबा पढ़ के अपने अहले खाना जितने भी मुसलमान दुनिया से चलेगा और तमाम उम्मत को इसाल करना होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी कब्रों में 1-1 हज़ार अनवार को दाखिल फरमाता है, और जब ये पढ़ने वाला मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला यही सुलूक इसके साथ भी फरमाएगा। तो कोशिश करें रमज़ान चला जाए, जाने के बाद ये रात होती है और सुबह का ये वजीफा होता है। जाते जाते इस पर भी अमल अगर हो जाए आपका तो मैं समझता हूँ कि नेकियों को समेटना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जितना पूरे महीने आपने फ़ायदा उठाया था वो एक ही लम्हे, एक ही रात में और कुछ ही सातों के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली जी। आप सवाल लेंगे कुछ? आप करें, मैं फिर आपकी बात से कंटिन्यू करूं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। तो मैं ये जिस तरह बहुत अच्छी बातें हो रही है, साथ साथ जिस तरह मैंने कहा ना दुनियावी मसाइल पर बात कर रहे होते हैं, साथ साथ जो हम कोशिश करते हैं कि जो दीनी मसाइल हैं उन पर भी बातचीत की जाए, उनको भी डिस्कस किया जाए। तो मैं दोबारा यासिर साहब की जानिब आऊंगा, चूंकि अब हमने बात को समेटना है और बात को खत्म करने की जानिब लेके जाना है। तो यासिर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह अब हमने सारी ये बातें कर ली कि जी हुकूमत और सारे मामला चीजें वीजें, अब अगर हम जो है वो इस सारे सिनेरियो में एक चीज देखते हैं जो इस वक्त कराची के हालात हैं, लाइक स्पेशली हम जो है ना वो माफियाज को देखें
تو بڑا ایک عروج ہے ان کا اس وقت اسٹل. اور اگر ہم دیکھیں لوگوں کی جانیں تو وہ کسی صورت محفوظ نہیں ہے. تو کیا چونکہ آپ کا ایک بڑا تعلق ہے نیاز صاحب سے قریبی, تو کیا اس طرح کا کوئی لاہے عمل اب تیار ہوگا کہ جو ان کی گورنرشپ ہے اس کے فلیگ تلے ان چیزوں پر بھی کام ہو کہ صرف وہ پیپلز پارٹی کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ مسلم لیگ نون اس کو اون کرے اور کراچی کے ان مسائل کو حل کرے جو واقعی عوام کے مسئلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح نہال ہاشمی صاحب آئے ہیں اور ان سے بہت بہتر کام کی امید ہے, اور ان کو ہماری وفاقی جماعت نے جس طرح اپوائنٹ کیا ہے, اور جیسے ہماری گورنمنٹ کا پہلے بھی وتیرہ رہا ہے کہ امن و امان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی آپ پنجاب میں دیکھیں گے کہ جو ایک CCD ہے, ادارہ ہے, کس طرح سے وہ کارروائیاں کر رہا ہے, اور بالکل وہاں پر کرائم سمجھے کہ آپ 2% بھی نہیں رہا, 98% کنٹرول ہو گیا ہے. تو ہماری بھی اولین ترجیحات ادھر یہ ہوں گی, صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر دیکھیں اسٹیک ہولڈرز ادھر وہ ہیں وزارت اعلیٰ, اور ادھر حکومت سندھ میں ہماری اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے, تو ہم ان سے مل کر دیگر اسٹیک ہولڈر سے مل کر گورنر صاحب اس پر خصوصی اپنا وہ ایک کام کریں گے, اور کراچی سمیت پورے سندھ پر امن امان کی بہتری پر آپ کو واضح فرق انشاءاللہ اگلے کچھ چند دنوں میں, کچھ مہینوں میں آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا. اچھا, ابھی ہم نے ریسنٹلی خبر بھی سنی تھی, میں اس پہ بات کرتا ہوں کیونکہ جیسے ہی ٹیسوری صاحب ہٹے تو ایک بیان آیا MQM پاکستان کا کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے, اور مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں MQM کی محتاج تو ہے حکومت میں, اس کی سیٹس ہیں کہیں نہ کہیں اس کے پاس. تو اگر MQM یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت چھوڑتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون MQM کو منانے کے لیے دوبارہ کوئی سیٹ دے گی اس کو؟ دیکھیں, یہ تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو MQM کا یہ رہتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا اتحادی حکومت تھی, تو ان میں بھی ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ دیکھیں ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, اور ہمیشہ کسی کو میں کہتا ہوں کہ ایک عہدے پر نہیں رہنا ہوتا. یہ چیزیں ہیں, یہ جو چیزیں کل دیکھیں آپ پنجاب میں جیسے گورنرشپ تھی, گورنر تھے اور دوسرے جو انتظامی معاملات تھے, آج وہ چیزیں ہیں, اور وزارت اعلیٰ جو ہے مریم نواز صاحبہ بخوبی انجام دے رہی ہیں. تو اسی طرح سے گورنر بھی ہمیشہ تو کامران ٹیسوری صاحب کو نہیں رہنا تھا, کوئی نہ کوئی تو آنا تھا, اور یہ ایک طے شدہ بات تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کے ادھر سندھ میں گورنر نون لیگ کا ہوگا. میں تو کہتا ہوں یہ تو بہت دیر ہے, 2 سال لگ گئے حکومت بننے کے بعد, 2 سال پہلے لگ جانا چاہیے تھا نہال ہاشمی صاحب کو. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ان چیزوں پر اگر MQM کہتی ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہوں گے, تو وہ ہمارے قیادت کا اور وہ اتحادی بھی ہیں, ان کے معاملات ہیں, وہ ان کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. پہلے بھی یہ باتیں MQM کرتی رہی ہے, لیکن وہ پھر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو کے ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے. میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے ساتھ ہی کام کریں گے. بالکل صحیح ہو گیا, وہ ایڈجسٹ ہونے کے ماہر ہیں, اور شریف صاحب جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے ماہر ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹمنٹ. ایک میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا ہمارے جو محترم ان سے, کہ کل جب دیکھی خبر ہم نے کہ وہ ٹیسوری صاحب چلے گئے, تو ایک اینکر ہے ہمارے مشہور و معروف ملک کے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت پہلے سب لوگوں کے پاس جا رہے تھے, مذہبی سیاسی ان کے انٹرویوز کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے شائع کی تھی. تو ظاہر ہے وہ ایک پازیٹیو سائڈ تھا جو سابقہ گورنر ان کا. تو اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی گزارش ان سے کروں گا کہ ٹیسوری صاحب نے ایک معاملہ یہ بھی رکھا تھا لوگوں کی کمپلین سیل کا, کہ وہاں اگر کوئی شخص ملنے آ رہا ان سے, ان کے پاس وقت ہے تو وہ ملتے تھے, ورنہ کمپلین سیل ایک موجود تھا, اس پر ہر طرح کی شکایت آتی تھی اور اس کا وہ حل کسی نہ کسی انداز میں کر کے دیتے تھے. تو کم و بیش 16 لاکھ کمپلین موصول ہوئی, جن میں سے 12.5 لاکھ سے زیادہ پر ورکنگ ہوئی ہے. تو یہ کل کی رپورٹ کے مطابق. تو میں بالکل ظاہر ہے وہ پازیٹیو چیز ان کی, تو میں یہی عرض کروں گا کہ اب جو ہمارے اس وقت کے محترم جو گورنر صاحب آئے, وہ اس چیز کو بلکہ اس سے بہت بہتر طریقے سے اس کو کنٹینیو کریں, تاکہ لوگوں کو ظاہر ایک آس ہوتی ہے کسی بڑے عہدے دار سے کہ اگر وہ کسی بھی ادارے میں یا ویسے ہی اپنی جو ہے سماجی معاملات میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ کسی ادارے کے پاس جائے, کمپلین دے, مسئلہ حل کرے. تو جب ایسی شخصیات دکھتی ہیں جو ہماری کمپلین کو سنتا بھی ہے اور پھر اس کا آنسر بھی کرتا ہے, اس کا حل نکالتا ہے, تو ظاہر ہمیں بھی ڈھارس بنتی ہے. تو بس یہ گزارش ہے آپ سے بھی کہ آپ بھی ظاہر قریب میں آپ کہہ سکتے ہیں, اور میں بھی اس چینل کے توسط سے کہوں گا کہ اس چیز کو کنٹینیو کیا جائے اور اس کو بلکہ ان سے زیادہ بہتر انداز میں کیا جائے. چلیں یہ بات یقینی طور پہ ایسا تک پہنچا دیں گے آپ کی کہ جو امید کا گھنٹہ ہے وہ گھنٹہ لگا رہا تھا نا, کہ گھنٹہ اگر بن جائے تو وہ گھنٹہ جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے اور امید کا گھنٹہ بجتا رہنا چاہیے. آپ کوئی سوال کریں گے؟ جی بالکل, میرے پاس ایک سوال تھا. ابھی میں نے بہت ساری باتیں سنی اور ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ دعوے بھی کر لیے,
हुक्मरानों का और हुकूमत का ये खासा रहा है कि दावे बड़े बड़े कर लेते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही थी मरियम नवाज साहिबा की, जिनमें वो अपनी ही हुकूमत की तारीफ करते हुए ये बता रही थी कि ये मरियम नवाज की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। अब एक पार्टी जिसमें बाप बेटी का ही जो है वो इख्तलाफ हमें सामने देखने को मिल रहा है, तो हम कैसे ये मान लें कि सिंध और पंजाब का इख्तलाफ हमें मजीद देखने को नहीं मिलेगा। हम जो है वो जबानों पर, कल्चर पर नहीं लड़ेंगे और पंजाब की तरह सिंध भी हमें डेवलप होते हुए नजर आएगा। कुछ भी है पीपल्स पार्टी वाले बदहाली पे ही सही ओन तो करते हैं, लेकिन अब एक पार्टी में तो बाप बेटी को और बेटी बाप को ये कह रही है, तो वो सारी चीजें हम कैसे देखेंगे कि जब पार्टी आपस में एक जहती पे नहीं है, एक साथ नहीं है, तो वो मुल्क को कैसे एक साथ लेके चलाएंगी? नहीं, ये वज़ा साहबा, ये तो आपने वो फतवा ही जारी कर दिया कि वो बाप बेटी एक पेज पर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं हैदराबाद का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ये आपको बात बताऊंगा कि ऐसे कोई भी बात नहीं है। वो हमारे कायद की बेटी हैं और उन्हीं के कहने पर वो अपॉइंट हुई हैं एज अ वज़ीर आला, और बाप बेटी का जितना प्यार है वो सब आपको पता है। और जिस तरह से जो उनके भाई हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का भी ओहदा उनको दिया है, उनकी रजामंदी के साथ कायद हमारे नवाज शरीफ हैं। इस वक्त वजीर आजम हमारे बॉस समझ लें वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और इस खानदान में हमजा शहबाज हो, पहले भी ये बातें चली हैं मरियम नवाज साहिबा या हमजा शहबाज के, लेकिन ये सारे मुनफी प्रोपेगेंडा हैं और लोगों की बातें हैं। और ये जो आजकल जो कटिंग वॉइस पर, ये तो आपने सुनी होगी, इमरान खान साहब पे भी, जरदारी साहब पे भी, और एआई का दौर है, आप समझते हैं कि वो उसी आवाज में उसको करके रिटेक। अब एक बेटी कैसे कह सकती है कि बाप की मेरी हुकूमत नहीं है और मेरी अच्छी थी, तो वो एक सुलझी हुई। और आपने देखा है कि पंजाब में थोड़े अरसे में कितना काम हुआ है। अब हम 15 साल से उसके हम कह सकते हैं कि सिंध में, यहाँ पर भी वजारत आला है, लेकिन सिंध में आपको कोई इतना काम नहीं मिला। आप इधर आते हैं, जो हमारा ये ऑटोबान रोड है, ये अभी बना है, कितने साल हो गए इसको लगने, ऑटोबान रोड। और ये जो कॉलोनी हम जहाँ पर दफ्तर में बैठे हुए हैं, ये रेलवे की कॉलोनी थी, इसको 22 से 25 साल हो गए इसको बने हुए। तो 22-25 साल के बाद सिर्फ हमारा ये रोड बना है, लेकिन आप पूरे पंजाब को आप देख सकते हैं, कहीं आपको टूटी सड़क नहीं मिलेगी, कहीं आपको स्ट्रीट लाइट्स जो एक बार इधर जो जैसे जल जाती हैं तो फिर वो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक दूसरा बजट नहीं है। हर चीज पर उधर कंट्रोल है। और आप गवर्नेंस के मामले में देख सकते हैं तो उनसे बेहतर गवर्नेंस, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में मरियम नवाज में बात नहीं हुई, तो एक लेडी ने जिस तरह चलाया, जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को चलाया था, इसी तरह वो मैं कहता हूँ कि पंजाब को चला रही है। आपने वाज़ेह फर्क देख लिया है, दूसरे सूबों का आप मुआवजा कर लें। चले जी, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली, चूंकि अब हमारे पास वक्त जो है वो कम है और हमने बात को समेटना है। बस मैं चाहूंगा जैसे सबके देखने वालों को हमारे कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? बस पैगाम मेरा यही है कि जिस तरह से आप रमज़ान में ये करते हैं हर साल ट्रांसमिशन अपनी, जो जैसे आप कह रहे हैं कि आज 28वीं शब है, और उस हवाले से आपने ये उलमा कराम भी बुलाए हुए हैं, नातख़्वाह भी बुलाए हुए हैं, और आपने एक अच्छी बात ये भी कही थी कि हम लोगों को दुनिया के साथ मजहब को भी साथ लेकर चलना है। बिल्कुल। और जिस तरह से हम ये तनकीद कर रहे हैं बैड गवर्नेंस पर और गुड गवर्नेंस पर, तो ये भी हमारा इस्लाम हमें कहता है कि आप बोलो, कम से कम ईमान का दर्जा ये है कि आप जो है अपनी जबान से, अपने अल्फाज से और कुछ नहीं कर सकते, तो गलत को आप गलत बोलें। तो मैं कहता हूं कि हमारे समेत, मुझ समेत आप लोग जो है जिनकी रसाई है मीडिया तक, सोशल मीडिया पे आप लोगों को लोग देखते हैं, आप सब ये किरदार अदा करें। जहां पे भी गवर्नर, फिर हमारी चले दोस्तियां वो थोड़ी बहुत खराब होती है तो उनको हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जहां पे भी इंतजामी मामला है, पूरे हैदराबाद की बात आती है, अगर एक हमारा उससे दोस्त कम होता है और हैदराबाद की बेहतरी में फर्क आता है, तो हम उन चीजों को सामने लाएं। और मेरा यही पैगाम है हर हैदराबाद वाले से कि जहां पे भी आप नेग्लिजेंसी देखें तो आप कम से कम चुप नहीं करें, आवाज उठाएं। बड़ा फर्क पड़ता है आवाज उठाने से। ये नहीं कि हमारे आवाज उठाने से, एक की आवाज उठाने से क्या होता, कतरा कतरा समंदर बनता है। और आप सब मिल जाएं, हम मिल जाएं, तो जहां पर हमारी कोताहियां हो वो भी हमें बताई जाएं, जहां पर इंतजामी तौर पर नेग्लिजेंसी हो, हमारा फर्ज है कि ये हमारे टैक्सेस से, हमारे जो है पैसों से इनको तनख्वाहें जाती हैं और इनके मराहत मिलती हैं, तो इनको हमारे शहर की बेहतरी में भी किरदार अदा करने के लिए काम करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी भी है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं इसी मौकिफ को अरसलान साहब की जानिब की तरह मूव करूंगा, चूंकि हमने पूरे रमजान में ना इस टॉपिक पर शायद बात नहीं की है कि जो हुकूमत वक्त है, जो हाकिम वक्त है,
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ان کی مرات ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، جو ان کی گاڑیاں ہیں، جو ان کے رہن سہن ہے، جو ان کے رہنے کا طریقہ کار ہے، اور جو ان کے سارے پروٹوکولز ہیں، وہ سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں until unless کہ غریب عوام مر رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، ان سے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو دین اسلام جو ہے وہ ہمارے حاکموں کو، حکمرانوں کو، ہماری حکومت کو، وہ لوگ چاہے وہ برسر اقتدار ہیں یا نہیں ہیں، رہ چکے ہیں، ان کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین سوال کیا آپ نے. یہ اس میں دیکھیے دو باتیں ہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی شخص بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے تو بعض اوقات اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے نا وہ اس کی جان کے تحفظ کے لیے بھی ہوتا ہے. گاڑیاں ہوتی ہے، سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، یا کچھ الاؤنسز اس کو ایسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ باقی چیزوں سے آزاد ہو کر ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکے. اگر وہ بھی دوسرے معاملات اور ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی قوم کے لیے نہ ٹائم نکال سکتا ہے. کیونکہ ایون کو میں نے ایک کلپ بھی ایسا دیکھا تھا جس میں وہ ایک سی ایم کی گاڑی جا رہی تھی تو ٹریفک رکا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ گاڑیاں رکی کیوں ہیں؟ تو سر آپ کے لیے. اس نے کہا میری وجہ سے ٹریفک جام ہے. سر اگر آپ ہی لیٹ پہنچیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ بات ہے کہ آپ تو مین شخصیت ہیں. تو اس لیے بعض اوقات ہمارے یہاں جو مراد دی جاتی ہیں، پروٹوکولز دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کی سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. پہلی وجہ تو یہ. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ عہدے سے ہٹ گیا بندہ، اب وہ چاہے کسی گورنمنٹ کا عہدہ تھا یا وہ پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے، کوئی منسٹر تھا، اس کے بعد بھی وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہے، تو یقیناً وہ اس بات کا جواب دے کہ اب یہ چیزیں ہیں تو اس کے پاس کیسے ہیں. کیونکہ اگر میں بینگا مسلم یہ سوچتا ہوں، میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو خلافت کا زمانہ وہ دیکھتا ہوں، مولا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ دیکھتا ہوں، تو ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ بلکہ فاروق اعظم کے زمانے میں تو یہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص آئے گا حکومت وقت میں تو اس کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ وہ بزنس کرے گا تو باقی چیزوں کو ٹائم کیسے دے گا. تو یہ بھی تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ بیٹھے نا عہدوں پہ، اگر آپ ان کو تھوڑا سا مطلب ڈیپ میں جا کے محسوس کریں گے کیا کر رہے ہیں، تو اسٹیل ملیں ان کی ہوتی ہیں، شوگر ملیں ان کی نکلتی ہیں. تو یہ اسلامی حکومت کے مترادف ہے یہ چیزیں. اب ان کے پاس جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہ اس بات کا ان سے سوال ہوگا بالکل کہ بھائی آپ کے پاس کیسے آیا؟ بزنس تھا آپ کا کوئی، اس سے آیا؟ یا آپ نے جو لوگوں کا مال وقف ہے، جو ٹیکس کا پیسہ آیا، اس سے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے مراد حاصل کی ہیں؟ تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی بالکل. اس پر یہ جواب دہ بھی ہیں. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جب وہ کسی بھی شخص کو اپائنٹ کرتا ہے کسی عہدے کے لیے تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے، اس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھے، اس کے بعد عہدہ دے. جب وہ وہاں سے جائے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ بھائی اتنے وقت میں اتنے تمہاری تنخواہ بنی، اتنے اخراجات بنے، جاتے وقت تمہارے پاس پیسہ اتنا اضافی کیوں نکل رہا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے ہمارے یہاں، یہ نہیں ہوتی. اور اس میں تو ظاہر کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، لیکن تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح کے معاملے دیکھے جاتے ہیں. سب کے عہدے داران، منسٹرز یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ غلط ہے. اسلام اس کی بالکل بھی تائید نہیں کرتا ہے. اگر آپ اسلامی خلافت کی بات کریں گے تو صحابہ کا تو اگر زمانہ پڑھ لیں، وہ ایسے بھی تھے کہ وہ مطلب حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو اپنے گھر کے لیے کچھ پیسے چاہیے تو حکومت کے ٹائم کے بعد وہ ٹوپیاں سی کے بیچ رہے ہیں. یعنی وہ کام بھی کر رہے ہیں تو حکومت کی ٹائمنگ کے بعد کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اس کے لیے جو آپ کا بیت المال کا مال ہے وہ نہیں لیتے تھے. صحیح. تو اگر ہم طرز وہ اپنائیں تو میرا خیال ہے پھر تو ملک سدھر ہی جانا ہے. لیکن اگر ہماری یہ توازن نہیں رہے گا تو امیر ہوتا رہے گا، غریب ہمیشہ غریب ہی رہے گا. تو اس لیے اس پر بات بالکل ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی. اور یقینی طور پہ اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں گزارش کروں گا شہر حیدرآباد کے مشہور معروف صناخہ جناب راشد شیخ صاحب سے کہ ہمیں 2-3 اشعار کا ایک بہت ہی پیارا سا کلام سنا دیں گے راشد صاحب، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ اختتام کی جانب پڑھیں گے. جناب راشد شیخ صاحب. لجپال نبی میرے تردادی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھدا کا میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت
برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا او دل روندا ہے جاندے نی جدوں لوکی مدینے نو دل روندا اے میرا دل روندا اے میرا دل روندا اے جاندے نی جدوں لوکی مدینے تو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا جدوں وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. بہت ہی پیارے انداز سے جناب راشد شیخ صاحب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے. ناظرین گرامی اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے خاتم. میں آنے والے تینوں مہمانان کا تہہ دل سے مشکور کہ آپ لوگ تشریف لائے, آپ نے قیمتی وقت دیا, اور تینوں صاحبان کو کچھ تحائف دیے جائیں گے. دے دوں؟ آپ کی پرمیشن ہے؟ میری پرمیشن ہے, اور ہماری روایت دے دیں. روایت تو ہے لیکن اجوا نظر نہیں آ رہا مجھے. اجوا کوکنگ آئل, انصب نظریں آپ کی کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اجوا اسپائسز کا یہ تحفہ جائے گا جناب. پورا رمضان انصب کو دیتے دیتے ہو گیا, لیکن کسی نے اب تک انصب کو بنا کے نہیں کھلایا. مجھے کوئی نہیں کھلا رہا. علامہ صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ, مسالے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, لوگ سے بریانی کا مسالہ نکال کے بریانی بنا رہے ہیں, پکانے والے لے آئے ہیں. یہ تو میں بلا کروں, مطلب یہ کیا نام ہے, اپنا تعریف کروں, شکریہ ادا کروں جناب راشد شیخ صاحب کا کہ انہوں نے بریانی کھلا دی بلا کر ہے. نشریات سے قبل جو بریانی ہے ہمارے لیے آج سیٹ پر, ہمارے مرجھائے وہ چہروں میں جان آ گئی. ہمارے لیے بریانی لے کر آئے تھے جناب راشد شیخ صاحب کا بہت شکریہ ادا. اس لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ دوسری بنا کے بھی لائیے گا. اور بریانی بڑی کمال بنی ہوئی تھی, مطلب اینڈ ہوا تھا. وہ کل والی ویسی بریانی والی جو ویڈیو ہے نا, وہ ایسی وائرل ہوئی بھی آج کل میری, 1-2 دن پہلے میں نے لگائی تھی, کچھ دن پہلے جناب. تو یہ خیر یہ تحفہ جو ہے وہ آپ جناب راشد شیخ صاحب کو جو وہ دیں گے اجوا اسپائسز کا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل, ہم نے ان کو 29 دن تحفے دیے, 28 دن ہو گئے نا تحفے دیے, اور 28 دنوں میں کسی دن لوڈر کی چابی سے نہیں نکلی اب تک. میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوڈر کی چابی میں سے نکل آیا نا ہائی اسپیڈ میں سے, تو ارسلان صاحب کو جو گزارا ہے وہ بھی ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے. کیونکہ اگر لوڈر اگر جو ہے وہ باقی فیملی کو پیچھے بٹھایا لوڈر میں, چلو میرا بھائی, مطلب یہ آپ کی مزدوری کے جو ہے نا وہ راستے کھول. نہیں مزدوری سواری. دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ جب ان کی شادی ہو تو ان کا سواری ہو, تو یہ لوڈر میں لے کے دیں گے. آپ چاہ رہے برات میں 4 ویل نہ ہو تو 3 ویل ہی صحیح, مطلب برات میں اسی میں چلی جائے. مطلب یہ کہ فیل تو ایسا ہی آ گیا 4 ویل میں بیٹھے, ہوا بھی لگ رہی ہوگی, کچھ نیا ہو. آپ لوگوں سے کون چیز سکتا ہے؟ 4 ویل نہیں صحیح, 3 ویل صحیح. دیکھیں اگر روف چھت وہ کیا ہوتا ہے, کون سی گاڑی ہوتی ہے وہ, سن روف جو ہوتی ہے, تو وہ ہوگی نہیں, روف ہی نہیں ہے. آپ کی گاڑی ہوگی وداؤٹ روف. دیکھیں انصب صاحب یہ بھی ترقی ہے, 2 ویل سے 3 پہ تو آئے, ایک کی کمی نہ ہوگی, ہو جائے گا. لوگوں کی جو ہے نا بلٹ پروف ہوتی ہے, بم پروف ہوتی ہے, ان کی روف پروف ہو جائے گی. اور وہ مسئلہ وہ نہیں ہے کوئی بھی, 3 پہیے تو ویسے اس میں ہوں گے, ایک آپ ہاتھ میں لے کے گھوم لیجیے گا, تو 4 پورے. ایسا کیجیے گا آپ لاٹین دے کے آگے کھڑے ہو جائیے گا. اس بچے بچپن میں کھیلتے تھے نا, وہ ڈنڈی سے نا ٹائر چلاتے تھے وہ, تو وہ میں نے بڑا دیکھا بچوں کے, ہم انٹرسٹ میں بڑا کھیلا جاتا ہے. کبھی ہم چلیں گے نا وہاں پر, میں آپ کو لے کے چلوں گا دادو کی سائڈ پہ, تو وہاں آپ کو دکھاؤں گا وہ گیم ہوتا ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے جا رہے ہیں نا, اس لیے معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں اتنی دعائیں کر دی ہم نے, پیچھے بٹھاؤں تو میں بولتا ہوں ارسلان صاحب, نہیں رمضان میں اتنی دعائیں کر دی کہ اگلی دفعہ ہم الگ الگ ہی ہوں گے. ارسلان صاحب ہی صحیح, بیگم نہیں ہے تو کیا ہوا. اور یہ ہاں لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا تحفہ جناب یاسر صاحب آپ کے ساتھ جائے گا سر. بہت شکریہ تینوں صاحبان کا. ناظرین گرامی آپ کا بہت شکریہ. امید ہے کہ کل ہماری آخری نشریات ہوگی, اور دیکھنا یہ ہے کہ پھر پرسوں چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا, جو بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن خیر کل انشاءاللہ العزیز آخری نشریات آپ ملاحظہ کریں گے کرم رمضان کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی کو, وردہ قلندری کو دیجیے اجازت. ان دا اینڈ دعا فرمائیں گے. اللہ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت وترحمت يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان